إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، او كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیو، دین کی بات کا کہنے والا بھی محتاج ہوتا ہے اور سننے والا بھی محتاج ہوتا ہے. دین کہنے والے کے لیے بھی ہے اور سننے والے کے لیے بھی ہے، اور نفع اس کو دے گا جو سن کر کہہ کر اسے عمل میں لے آئے. اس لیے سب سے پہلے ہم سب دعا کریں کہ اللہ جو باتیں کہی جائیں انہیں ہمیں اپنے عمل میں لانا آسان فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا ہے کہ اگر ہم دین کی بات مان کر اس پر چلنے لگے تو دنیا اور آخرت کے سارے جھمیلے حل ہو جائیں. پریشانی ہی تب آتی ہے کہ ہم دین کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں، لیکن نہ دین کی مانے، نہ اللہ کی مانے، نہ اللہ کے رسول کی مانے. جنہوں نے اللہ کی مان لی، اللہ کے رسول کی مان لی، انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی. خدا کرے جیسے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بھی ماننے والے بن جائیں. یہ اصل ہے. اللہ ہمارے دل کے اندر اس بات کو بٹھا دے اور اس کا یقین پیدا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی تھی، آپ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا. جوامع الکلم کہتے ہیں کہ الفاظ تھوڑے ہوں اور اس کے معنی بہت ہو. آپ چھوٹی سی بات ارشاد فرماتے اور اس کے ڈھیروں مضامین ہو. میں نے آپ علیہ السلام کی حدیث چھوٹی سی ہے وہ پڑھی ہے، اور حدیث سے پہلے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی جس میں اللہ نے ماننے کو ہی کہا ہے. اور اس حدیث اور اس آیت کی روشنی میں پھر ایک اور حدیث کی تشریح کرنے کا میرا ارادہ ہے، اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی اس کا یقین نصیب فرما دے اور آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے استجیبوا لربکم، اپنے پروردگار کی مان لو. استجیبوا، استجاب یستجیب استجابتاً، اس کے معنی آتے ہیں کسی بات کو قبول کر لینا، کسی بات کو مان لینا، تسلیم کر لینا. یہ حکم ہے، امر کہتے ہیں اس کو. استجیبوا لربکم،
تم اپنے پروردگار کی مان لو. کب تک ہے ماننے کی گنجائش؟ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کہ اگر وہ آ گیا تو پھر لوٹنا نصیب نہیں ہوگا دنیا میں. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، پھر تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی اور نہ تمہیں کوئی پھر ڈرانے والا دھمکانے والا ہوگا. اور وہ دن ہے قیامت. لیکن قیامت کب آئے گی اس کو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. قرآن یہ تو کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، یقینی طور پر قیامت آنے والی ہے. لیکن اس کے ساتھ کہہ رہا اللہ تعالیٰ ان الساعۃ لآتیۃ اکاد اخفیہا، میں اسے چھپائے رکھے ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی اور کوشش کا بدلہ دیا جائے. ایک تو ہوتی ہے قیامت کبریٰ جو پورا عالم فنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک قیامت صغریٰ ہے. قیامت صغریٰ ایک صدی کے بعد دوسری صدی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ہی کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اس روئے زمین پر جو بھی سانس لینے والا ہے، جو بھی زندہ ہے، ٹھیک 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. اور آپ لگا لیں حساب، اس بات کو اگر آپ آج کہیں کہ آج کی رات اس مجلس میں یا اس دنیا میں جتنے بھی سانس لینے والے ہیں ٹھیک 100 سال کے بعد کوئی نہیں بچے گا. تو ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ، ایک صدی کے بعد دوسری صدی، یہ بھی قیامت ہے. اور ایک تیسری قیامت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے بیان فرمائی، من ماتا فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، اپنے رب کی بات مان لو، اپنے رب کی بات قبول کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کے بعد کوئی لوٹنا نہیں ہوگا. اور اس حدیث کی روشنی میں کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو ہر شخص کی قیامت تو وہ ہے جس دن اس کی موت آتا. اب اس سے آگے یہ بڑھائیے کہ ہم میں سے کس کی کب موت آنی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. آدمی پلاننگ بناتا ہے 100 سال کی، لیکن اسے 100 دن بھی زندہ رہنے کا پتہ نہیں ہوتا. 100 دن تو بات 100 سیکنڈ بات کر رہا ہے، پھندا لگا کام ختم. اور ایسی آئے دن کتنی موتیں ہمارے سامنے اب کرونا کے بعد سے ہو رہی ہیں. اس لیے آیت کا مطلب یہ ہوا ابھی سے اپنے رب کی مان لو. آدمی مانتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس کا یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دنیا کے جھمیلوں میں ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں. اور یہ ہمارے لیے نہیں، یہ چیزیں صحابہ کو بھی پیش آیا کرتی تھی. فضائل اعمال میں، حدیث کی کتابوں میں مشہور واقعہ حضرت حنظلہ کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیفیت تھی، گھر جانے پر نہیں رہی، تو حضرت حنظلہ کو اپنے منافق ہونے کا خوف ہو گیا اور کہتے ہوئے دل کی بے قراری میں نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو. لیکن صحابہ کو اپنے ایمان کی اس قدر فکر تھی. اس کے مقابلے میں ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہم سے ایمان والے ہیں، جنت ہماری، ہمارے باپ. ہے تو بات یہی کہ جنت ایمان والوں کی ہے، لیکن اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم میں ایسا ایمان ہے بھی یا نہیں. بہرحال میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا
کہ ہمیں رب کی ماننی ہے قیامت کے آنے سے پہلے اور ہم میں سے کس کی کب قیامت آ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں آج ہی سے اپنے رب کی ماننی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں ماننے کے لیے اللہ کی طرف سے وقت دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت میں اور آپ کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے توجہ دلائی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتیں تو بہت ملی ہوئی ہیں ہم سب کو، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ کی ہر وقت رحمتیں برستی رہتی ہیں، ہر ایک سانس اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں بڑے نقصان اٹھاتے ہیں اکثر لوگ۔ نمبر 1 الصحت، تندرستی، اور نمبر 2 والفراغ، خالی اوقات۔ ان دونوں نعمتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکثر لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ایک صحت اور دوسرے خالی اوقات۔ صحت کے زمانے میں آدمی جو کر سکتا ہے وہ بیماری کے زمانے میں ہرگز نہیں کر سکتا، خالی اوقات میں جو کر سکتا ہے وہ مشغولی کے اوقات میں نہیں کر سکتا۔ انہی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے فرمان میں بیان کیا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ یوں سمجھیے کوئی چیز بغیر محنت بغیر کوشش کے ہاتھ لگ جائے تو وہ غنیمت کہلاتی ہے، مفت میں حاصل ہونے والی چیز غنیمت کہلاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی اور دیگر نعمتوں کی قدردانی ہم سب کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، موقع جان لو اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ سب سے پہلے شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ ہم میں اس مجمع میں نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ہمارے بوڑھوں کو یہ بخوبی تجربہ ہوگا کہ جوانی میں جو عبادت، جو نماز، جو رکوع، جو سجدے، جو خیر کے کام کر سکتے تھے اب بڑھاپے میں وہ نہیں کر سکتے۔ جوانی میں نہ تھکن، نہ سانس کا پھولنا، نہ پسینہ آنا، نہ بدن کا تھکنا۔ ایک زمانہ ہوتا ہے جوانی کا کہ انسان بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ پر نظر کریں تو دنیا میں جب بھی انقلاب برپا کیا ہے وہ انقلاب برپا کرنے والے نوجوان ہی تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی جوانی کا جو زمانہ ہے اس زمانے کا صحیح استعمال کر لو، اس زمانے میں اللہ کو راضی کر لو، اس زمانے میں نیک کام کر لو، اس زمانے میں دوسروں کی مدد اور نصرت کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچا کر اپنی آخرت بنا۔ جوانی میں جو کام آدمی کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن حالت یہ ہوتی ہے ہم سب کی کہ جو وقت آنے سے پہلے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پر علماء نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اپنی دنیا کو اسی طرح سمجھتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے تو اپنی دنیا کو گھر سمجھتا ہے، پھر اور چلنا پھرنا سوچتا ہے تو پھر اور سمجھتا ہے، پھر اور نکلتا ہے بستی سے باہر تو اسے سمجھتا، پھر جیسے جیسے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی دنیا اسے بڑی دکھائی دینے لگتی ہے۔ اسی طرح ابھی ہمیں جوانی ہے تو بڑھاپے کا اندازہ نہیں ہو رہا، بچپن ہے تو جوانی کا اندازہ نہیں ہو رہا،
اور بڑھاپا ہے تو بڑھاپے کے بعد موت کا اندازہ ہمیں کسی کو نہیں ہو پا رہا. جیسے فرض کرو ماں کے پیٹ میں ہم کسی کو یہ سمجھانے لگے کہ تو ماں کے پیٹ سے باہر جائے گا اور یہ اس طرح کی بلڈنگیں ہوں گی، راستے ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، کاریں ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. بتاؤ سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہا ہے، کہاں سے یہ چیز آئی؟ ایسے ہی آخرت کا معاملہ ہے، یہ یقین سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا. دوسری چیز ارشاد فرمائی، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری کے زمانے سے پہلے غنیمت جاننا. آدمی کیسا ہی نوجوان طاقتور ہو، ہٹا کٹھا ہو، اگر 2 دن ڈھنگ سے بخار آ جائے تو چلنا دوبھر ہو جاتا ہے، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے نوجوان اور ہلکی سی بیماری کی چپیٹ میں آئے اور رخصت ہوتے. اللہ کی طرف سے یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور صحت ملی ہے اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے. ہمیں طاقت دی ہے تو کمزوروں کی مدد کریں. ہمیں طاقت ملی ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم کمزوروں پر ظلم کریں. طاقت ملنے کا مقصد ہے، صحت ملنے کا مقصد ہے کمزوروں ضعیفوں کے معاونوں مددگار ہم بنیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا جملہ بیان فرمایا، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری کے زمانے سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی صحت کا فائدہ اٹھا لو، تندرستی کے زمانے کا فائدہ اٹھا لو. تیسری بات ارشاد فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے خالی اوقات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جاننا. بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع دیتا ہے کہ کاروبار بھی صحیح چل رہا ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، اور اللہ کے احکامات کو وہ پوری طور پر مکمل طور پر ادا کر سکتا ہے. لیکن بعض دفعہ حالات ایسے آتے ہیں کہ اسے فرض پڑھنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے. تو یہاں جو خالی اوقات اور فارغ اوقات کو کہا جا رہا ہے، یعنی ایسے حالات کے نہ ذہنی ٹینشن ہے، نہ کوئی کام کی مشغولی ہے، اللہ تمام تر تقاضے پورے کرا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی تھالی کے تھالی نظر آ رہے ہیں. تو اس تھالی کے زمانے کو اللہ رب العزت والجلال کے خوش کرنے میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگائے، اس کو غنیمت جانا. ورنہ بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں کہ آدمی سب کچھ ہوتے ہوئے کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی. 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی. ایسا ذہن پر بوجھ بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے خالی اوقات کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جان لو. ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی، استاد دارالعلوم دیوبند، 50-55 سال دارالعلوم میں پڑھایا. جب سالانہ امتحان کا وقت قریب آتا تھا تو وہ یوں شعر بار بار پڑھا کرتے تھے، غنیمت جان لو اس مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی. اگر شعر کے الفاظ میں آپ غور کریں تو واقعتاً ہماری آپ کی زندگیوں کی تبدیلی کے لیے بہت کافی. آج ہمیں موقع دے رکھا ہے اللہ نے، ہم سب یہاں بیٹھ کر دین کی بات سن اور سنا رہے ہیں. کیا پتا ہے یہ ہمیں موقع پھر ملے نہ ملے. اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو
اپنے غریب ہو جانے سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ یہ مال، یہ دولت، یہ منصب ایسی چیزیں ہیں کہ یہ عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ ذل زائل، ڈھلنے والا سایہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب کچھ دے رکھا ہو تو اس کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت بنانی چاہیے۔ مغلوں کا ایک زمانہ رہا اور تاریخ کے لحاظ سے 800 سال سے زیادہ مسلمانوں کا اقتدار رہا، لیکن پھر بھی فنا ہوا، ختم ہوا، اور اب یہاں تک کہ دشمن تو ہمارے ایمان کو چھیننے کے منصوبے بنا رہا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ زمانہ نہیں رہا انشاءاللہ یہ زمانہ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن مجھے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیمتی حدیث کو اور اس قیمتی فرمان کو اپنے عمل میں لانا کہ اللہ نے ہمیں جو چند پیسے دیے ہیں ان پیسوں کا صحیح استعمال ضروری۔ آج ہمارے پیسے آپسی لڑائی جھگڑوں میں برباد ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر مقدمات کرنے میں برباد ہو رہے ہیں، رشوتوں میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ جو لڑائی جھگڑوں میں پیسے ضائع ہو رہے ہیں وہ اپنی نسل نو کو تیار کرنے پر لگائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو، اپنی آسانی کے زمانے کو اپنی غربت سے پہلے غنیمت جان۔ اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ بچپن میں بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، جوانی میں بھی آ سکتا ہے، اور بڑھاپا تو آخری سٹیج ہوتا ہی ہے۔ اس لیے پتہ کچھ نہیں کس کی کس وقت آ جائے۔ کسی کا کوئی وقت مقرر اور کسی کو کوئی بھی وقت مقرر بتایا نہیں گیا ہے، جبکہ ہم سب کا وقت مقرر ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، موت کے فرشتے سے کہا جانا اور جا کر اجازت لینا۔ اگر اجازت مل جائے تو روح قبض کرنا، ورنہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی، اور بھی ایک دو نبی کے بارے میں ہے۔ پھر کیا ہوگا اجازت ملنے کے بعد؟ کہ پھر بھی موت آنی۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت۔ اور حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جن کا جنگ آزادی میں اہم کردار ہے، وہ ایک شعر کہا کرتے تھے، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، جا رہی ہے، یہ ساری تبدیلیاں اللہ کی طرف سے ہم سب کو نصیحت کر رہی ہیں۔ واعظ کے معنی نصیحت کرنے والا، یہ نصیحتیں کر رہی ہے پروردگار کی طرف سے۔ کیا؟ ہر تبدیلی یہ کہہ رہی ہے کہ سمجھ لو آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مرنا سب کو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات ارشاد فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگانی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ خلاصہ یہ ہے کہ
کہ میرے بھائیوں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کی جو آیت میں نے پیش کی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی مان لو موت کے آنے سے پہلے پہلے اور قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، اور رب کی ماننے کے لیے اللہ نے جو ہمیں یہ صحیح موقع اور صحیح زمانہ دیا ہے اس میں ہم اپنے پروردگار کی ماننے والے بن جائیں۔ ابھی میں نے اپنی مسجد میں چند باتیں کہی، اللہ انہیں مجھے بھی عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آج ہم پر عشاء کی نماز فرض اور آج ہم سب عشاء کی نماز میں موجود ہیں، میرے بھائیوں کل بھی ایسے ہی تھی اور کل کو بھی ایسے ہی رہے گی۔ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن اور روزانہ عشاء کی نماز فرض ہے، اور بیعینی ہی اسی طرح فرض ہے جیسے آج۔ لیکن آج ہم نے مان کر مسجد میں آ گئے اور یہ فرض ادا کر لیا، دیگر دنوں میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے نفس و شیطان کی وجہ سے۔ اصل یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے اس وقت تمنا کرتے ہیں۔ جو کفر کی حالت پر مریں گے ان کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، ربما یود الذین لو کانوا مسلمین، کافر اس وقت تمنا کریں گے، اللہ کو نہ ماننے والے تمنا کریں گے جب پتہ چلے گا یہ عذاب اس وجہ سے ہے، کاش ہم بھی مسلمان ہوں۔ ایک جگہ ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، وہ کہے گا اللہ مجھے دوبارہ واپس بھیج دو، اللہ مجھے دوبارہ واپس بھیج دو۔ اللہ کہ کلا انہا کلمۃ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات ہے جسے دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کے تعلق سے قرآن کریم میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے، البتہ حدیثوں میں اور محدثین کے اعتبار سے وہ روایتیں ضعیف کہلاتی ہیں، لیکن بہت سی روایتیں ایک ساتھ مل کر درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہیں، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رات بھی ان راتوں میں سے ہے جن میں اللہ مغفرت کرتا ہے۔ اس لیے حسب توفیق جس کو جیسا موقع مل جائے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرے، اور خاص طور سے یہ بات میں وہاں بھی کہہ کر آیا ہوں کہ دیکھو وہ گناہ جو اللہ کے اور میرے درمیان کے ہیں وہ تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر گناہ ایسا ہے جس سے دوسرے کا حق وابستہ ہے تو جب تک ہم دوسرے کا حق ادا نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یا تو حق والے کا حق ادا کیا جائے یا حق والے سے معافی مانگی جائے، تب اللہ معاف کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اللہ